الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 15 اور سیگمنٹ ہے صحت ہزار نعمت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں ہمارا ٹاپک ہوگا اوور تھنکنگ، حد سے زیادہ سوچنا۔ کوئی ماضی کا ایسا واقعہ ہے، کوئی حادثہ ہوا یا مستقبل کا کوئی ایسا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، بس اسی کو سوچتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ ہے نہیں یا مسئلہ ہو کے گزر چکا ہے، لیکن اس کو اتنا پکا رہے ہیں کہ انسان مریض بن جاتا ہے۔ اس کو اوور تھنکنگ کہا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق یہ بہت سی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے، سوچنا انسان کی فطرت ہے۔ انسان ہر وقت سوچتا ہے، کھا رہا ہے، چل رہا ہے، پی رہا ہے، کسی کے ساتھ جا رہا ہے، سوچتا ہے۔ تھاٹس آر دیر، لیکن کیا سوچنا ہے، کس بات کو کتنا سوچنا ہے، یہ ایک ہنر ہے۔ اب آدھے گھنٹے سے الماری کے سامنے کھڑے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ کون سا کپڑا پہنوں۔ پلاننگ ضرور کریں، منصوبہ بنائیں، لیکن جیسا کام ہے ویسی پلاننگ ہونی چاہیے۔ مارنا چوہے کو ہے، لیکن تیاری ایسی کر رہے ہیں جیسے شیر کو مارنا ہے۔ جانا اسلام آباد سے مری ہے، 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور تیاری ایسی کر رہے ہیں جیسے امریکہ جانا ہے۔ اس سے طاقت ضائع ہوتی ہے، وسائل ویسٹ ہوتے ہیں، خود بھی انسان پریشان ہوتا ہے اور سب کو پریشان کرتا ہے۔ یقین کیجئے، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ سوچوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، آپ کبھی برا نہ سوچیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، آپ کبھی برا سے نہ نکالیں۔ تھاٹس اینڈ ورڈز آر سپر پاور۔ دماغ کو کھلا کیوں چھوڑتے ہیں؟ کنٹرول کریں۔ جس طرح آپ کسی زمین کو خالی چھوڑ دیں تو وہاں مٹیاں اگائیں گی، گند ہو جائے گا۔ اگر گندم اگانی ہے تو محنت کرنی پڑے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دماغ کو کھلا چھوڑ دیں گے، کوئی کنٹرول نہیں کریں گے، تو یہاں بھی گند بھر جائے گا۔ بزرگان دین اللہ کی رحمت کا سوچتے، اللہ کی بارگاہ میں شکر کیسے کرنا یہ سوچتے، کیا کیا، کیا کرنا چاہیے تھا اور اب کیا کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی بیلنس شیٹ کے بارے میں غور و فکر کرتے۔ تو سوچنا ہے، لیکن مثبت سوچنا ہے، پازیٹیو تھنکنگ۔ اور اوور تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ مسائل کے بارے میں ہی سوچتے چلے جا رہے ہیں، اونلی ان کے حل کی طرف نہیں آ رہے۔ دیکھ، 20% مسئلے کے بارے میں سوچنا ہے اور پھر 80% اس کے حل کی طرف آنا ہے۔ لوگوں سے مشورہ کیجئے اور آگے بڑھیے۔ اوور تھنکنگ نہ کریں، استغفار کریں۔ زیادہ سوچنے سے مسائل بڑھتے ہیں، استغفار کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق روزہ رکھنے سے بھی انسان اوور تھنکنگ سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ روزے کے دوران کھانا پینا اور سوچیں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ فزیکل اور اسپرچول کنٹرول کا بڑا زبردست حل ہے روزہ۔ آج کل سردیاں ہیں، دن چھوٹے ہیں، نفلی روزے رکھنا آسان ہے۔ ہمت کیجئے، کم از کم پیر شریف کا تو روزہ ضرور رکھ لیں۔ کبھی کبھار واقعی سوچیں حملہ کر دیتی ہیں، دماغ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان کرنے والے خیالات لا رہا ہوتا ہے۔ جن باتوں کو ہم بھلانا چاہ رہے تھے وہی ہمارے دماغ میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا کنٹرول نہیں رہتا۔ ایسے میں کیا کریں؟ توجہ نہ دیں۔ بالکل ایسے کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ بجلی کی ایک تار جا رہی ہے جس میں بڑا زبردست کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ آپ ساتھ بیٹھے ہیں، کرنٹ ساتھ جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ تار کو ہاتھ لگائیں گے جھٹکا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سوچیں آ رہی ہیں، آنے دیں، توجہ نہ دیں۔ اگر آپ توجہ دیں گے اب وہ آپ کو پکڑ لیں گی۔ کیا کرنا ہے؟ درود و سلام کی کثرت کریں، مائنڈ فلی، کنسنٹریشن کے ساتھ سبز گنبد شریف کا تصور باندھ کے درود و سلام پڑھیں گے، یہ مشکلات جھاگ کی طرح بیٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ ریممبر، if you want to change your emotional mental state, change your physical state۔ ذہنی طور پہ پریشان ہے، غصہ چڑھ رہا ہے، چڑچڑاپن ہے، جھنجھلاہٹ ہے، مسلسل دکھ دینے والی سوچیں آتی جا رہی ہیں، اٹھیں اور عملی طور پہ کچھ کرنا شروع کر دیں۔ کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں،
آپ کا دماغ لازمی اس کو فالو کرے گا. ہو سکتا ہے 5-10 منٹ لگے لیکن کیفیت لازمی تبدیل ہوگی. اگر آپ اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہیں، گناہ والی، دماغ کو گندی کرنے والی کالی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ڈارک روم، ڈارک سٹف، ڈارک ویڈیو گیمز، ڈارک تھاٹس، دماغ تو خراب رہے گا. تو فوراً اٹھیں، وضو کریں، نماز ادا فرمائیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. اس میں دلوں کا چین اور روح کا سکون ہے. اٹھیں، اپنے ماں باپ سے بات کریں، ایکسرسائز کریں، واکنگ کریں، جاگنگ کریں. انسان کے جسم میں جو گڈ ہارمونز ہیں، سیروٹونن ہے، ڈوپامین ہے، آکسیٹوسن ہے، انڈورفن ہے، یہ سب ریلیز ہوتے ہیں، انسان خوش ہو جاتا ہے. اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. اور یاد رکھیں، جو بھی کام کریں پوری توجہ کے ساتھ مائنڈ فلی کریں. ابھی ہم کنونشن سینٹر میں یہاں پر بیٹھے ہیں، ماضی کی یادوں کو پیچھے کر دیں، مستقبل کے سپنے بھی نہ سوچیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ابزارب کریں. رکن شورا کا انداز، ٹیموں کا علم دین آپ کو سکھانا، یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، بہترین انداز سے ہم یہاں بیٹھ کے علم دین سیکھ رہے ہیں، نعت خوانی، اور یہ ابزارب کریں، جذب کریں اس چیز کو. جہاں بھی جائیں وہیں رہیں، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر. کھانا کھائیں، توجہ کے ساتھ کھانا کھائیں، کے ساتھ ہیں پوری توجہ کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی رہیں. بیچ میں موبائل آ جاتا ہے اور وہ بندہ اگنور ہو جاتا ہے. اگر آپ موبائل پر ہیں، اب موبائل پہ پوری توجہ دیں. جو بھی کام آپ موبائل پہ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو مینج کریں. ایک وقت میں ایک کام کریں، نو ملٹی ٹاسکنگ. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم نے اوور تھنکنگ کے حوالے سے سنا. جب بھی جیسے آج کا دن ہے 31 دسمبر 2023، آج آپ صبح اٹھے اور جب رات کو سونے کے لیے جائیں گے ضرور یہ چیک کیجئے گا کہ آج کے دن آپ نے نئی کیا چیز سیکھی. ایک ہفتے بعد یہ چیک کیجئے گا پورے ہفتے میں کیا چیز سیکھی. ایک ماہ بعد چیک کیجئے گا. اور آج یہ ضرور چیک کر لیجئے گا 31 دسمبر جا رہی ہے، اس پورے سال میں میری پرسنالٹی میں کیا ڈیولپمنٹ اور کیا پروگریس ہوئی. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ.